مشائخ تھے، بندہ ناچیر بھی وہاں تھا، وہ پڑھ رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دربار سرور کونین میں اگر دنیا میں کوئی سلام مقبول ہے تو وہ آپ کا ہی سلام ہے۔ آج ہر آدمی نعت گو شاعر بن گیا ہے، جسے نماز نہ آتی ہو، دین کی خبر نہ ہو، وہی نعت گو شاعر اور عاشق رسول بن چکا ہے۔ ذرا آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نعت لکھنا تلوار پہ چلنا ہے، اور میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، بہت سارے ہمارے کلام پڑھے جاتے ہیں، لوگ سبحان اللہ، واہ واہ، بلے بلے، پیسوں کی بارش، اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو کلمہ ہی غلط ہے، اور کئی مقام پہ ایسے الفاظ جھڑا، کیا معلوم کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور کی نعت لکھنا تلوار پہ چلنا ہے، اگر تھوڑا سا بڑھا دیا الوہیت میں پہنچ گئے تو مارا گیا آدمی، اور اگر تھوڑا سا شیما یعنی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی آ گئی پھر بھی تباہ ہو گئے۔ اور آپ کا جو کلام ہے ہدایت کی بخشش، اس میں اکثر کلام ایسا ہے جو قرآن و سنت سے ملتا ہے، قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ اور محبت رسول کا عالم کیا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، رب غور کرے نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے بھائیو، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ ذوالجلال نے بہت کچھ عطا فرمایا، برے صغیر پاک و ہند میں آپ نے صحیح معنی جو کام کیا ہے اس کا حق ادا کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے جب حضور کی توہین کی اور انہوں نے توہین نہ سمجھا اور آپ نے سمجھ لیا، تو آپ نے پھر کسی کو معافی نہیں دی، اس کے علم کو نہیں دیکھا، اس کی شخصیت کو نہیں دیکھا، اس کے نام کو نہیں دیکھا، جس نے کیا کہا ہے، بس جس نے حضور کے بارے تھوڑی سی بات ایسی جس میں تنقیص شان تھی آپ نے فتویٰ لگا دیا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے ترجمہ کنز الایمان میں نے عرض کیا، اور چونکہ وقت نہیں ہے، کئی آیات ایسی ہیں بڑے بڑے علماء متراجم پھسل گئے، ترجمہ غلط کیا، گمراہ ہو گئے۔ مثلا میں ایک دو آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، ذرا آپ غور کرنا۔ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا۔ استغفر اللہ۔ میرے آپ جتنے احباب ہیں، میں کسی دوست سے کہوں کہ آپ مجھ سے مکر و فریب کرتے ہیں، کیا یہ لفظ صحیح ہے؟ یا کوئی مجھے کہے میں برداشت کروں گا؟ کبھی نہیں۔ اللہ کی ذات کے متعلق مکر کا لفظ، اور پھر اللہ نے فریب کیا اور انہوں نے بھی فریب کیا، اور اللہ بہترین فریب کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ اور انہوں نے دعو کیا اور اللہ نے بھی دعو کیا، معاذ اللہ۔ کتنا گھٹیا الفاظ ہیں جو شان الوہیت میں ادا ہو رہے ہیں، اور آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ فرمایا اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہ تو ایک آیت ہے نا، کئی آیات ہیں جن میں آپ نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام الوہیت کا ادب۔ اور پھر کل کا ترجمہ سارے لکھ گئے، کہہ دے، کہہ دیجئے، جب آپ لکھتے ہیں فرما دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ خدا را اپنے گھروں میں رکھیں، اپنی بچیوں کو دیں تو قرآن وہی دیں جو ترجمہ اعلی حضرت کا ہو۔ اور ٹائم تو ہو چکا ہے۔ میں نے ایک جگہ ترجمہ دیکھا، کیسا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ معصوم ٹاؤن کے اندر میرے ملنے والے ہیں، شاگرد ہیں، مجھے لے گئے، اوپر ترجمہ ہے، گتے پر ہے، ٹائٹل جو ہے وہ کنز الایمان، ایمان امام احمد رضا، اور اندر جو ہے وہ تھانوی کا ترجمہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کیا معاملہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اوپر کنز الایمان ٹائٹل پہ، گتے پہ، نیچے امام احمد رضا، ٹھیک ہے نا؟ اور اندر جو ہے ترجمہ تھانوی کا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو ان کا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔